بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان ذی روح مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں پیدا کرنا تھا نکل آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان روشنی کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پھر ان سب کو آدم علیہ السلام کے روبرو لا کھڑا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا تو اس کی دو آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت بھلی لگی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار عالم یہ شخص کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ ایک آدمی ہے جو تیری ہی اولاد میں سے آخر امت میں ہوگا جس کا نام داؤد ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار اس کو میری عمر میں سے 40 سال مزید دے دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں۔ فرشتہ نے کہا کہ کیا آپ نے وہ 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، وہ بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، ان سے خطا ہوئی تو ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حدیث پاک سے ملنے والے فوائد: ہر چیز پر خدا تعالیٰ کی قدرت نافذ ہوتی ہے۔ جب وہ ذات کسی کام کا ارادہ فرما لے تو کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان قریب ان کے پشت سے یہ ساری خلقت پیدا ہونے والی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خصوصی طور پر زیادہ حسن چمک عطا کیا گیا تاکہ آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو پہچان سکیں۔ ہر انسان کو عمل اور اجل مقرر ہے، اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں امت محمدیہ کی طرح کم ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل سابقہ امتوں میں سے آخری امت تھی۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ عطا کرے دوسروں کو بھی دیا کرے، خواہ دنیا کی کوئی نعمت ہو۔ خطا و نسیان اور انکار انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ معلوم ہوا کہ چھینکنے والے کا الحمدللہ کہنا اور دوسرے کا اس کو جواب دینا اور اس طرح ہدیہ سلام پیش کرنا ایسے احکام ہیں جو تمام شرائع و ادیان میں مشترک ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حساب و شمارات پر قدرت ثابت ہوئی۔ انسان چونکہ خطا و نسیان کا پتلا ہے، اس لیے معاملات تحریری طور پر طے کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔